حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر سب سے پہلا سفر ہوتا ہے تو وہ علم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ سے طلب علم کے لیے فرمائش کی اور آپ نے اجازت مانگی کہ میری ماں مجھے علم حاصل کرنے کی اجازت دے دو۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو علم حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ جانتے ہیں آپ رہنے والے کہاں تھے؟ آپ کی جو جائے پیدائش ہے وہ ملک ایران ہے، اور ملک ایران میں وہ ایک شہر کیا ہے؟ گیلان ہے۔ یقیناً آپ جانو کہ یہ ملک ایران بھی ایک نہایت ہی پاکیزہ ملک ہے، اور نہایت ہی پاکیزہ ملک اپنے زمانے میں یہ تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے نمایاں اور باعظمت شخصیتیں یہاں پر کیا ہے؟ جلوہ فرما ہیں، وہاں پر ہوئی ہیں۔ آپ اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو عظیم عظیم شخصیتیں آپ کو ایران کے اندر دکھائی دیں گی۔ آپ وہیں پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایران کے اندر وہی گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کیا ہے؟ سفر کر کے آپ بغداد کی طرف گئے ہیں۔ آئیے اور آپ اسی کے آگے دیکھتے ہوئے چلیے۔ آپ اگر دیکھیے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ بھی ایران میں سمنان میں پیدا ہوئے، اور سمنان میں آپ کی ایک حکومت تھی، آپ کی بادشاہت تھی۔ آپ خاندانی طور پر ایک بادشاہ کے صاحبزادے تھے، بادشاہ کے لڑکے تھے، لیکن آپ کے دل کے اندر جب خوف خدا اور خشیت الہی نے جلوہ کیا تو آپ نے حکومت کو لات مار دی ہے، اور حکومت کو لات مار کر کے آپ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ یہی نہیں، آپ آؤ دیکھو اپنے وقت کے ایک عظیم کیا ہے صوفی، جن کو ہم اور آپ کیا ہے شیخ سعدی شیرازی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ بھی اسی دھرتی کے رہنے والے تھے۔ اور ایک بہت بڑے عالم جن کا نام ملا احمد جام تھا، وہ بھی ایران کے اندر ایک جام شہر ہے، اس جام کے اندر کیا ہے اب تو غالباً وہ ضلع ہو گیا ہے۔ آپ وہاں پر کیا ہے کہ وہیں کے آپ رہنے والے تھے، اور وہی مولانا جام ہیں کہ جن کے شیر کو حضرت غوث اعظم کے کتے نے کیا ہے وہ پھاڑ دیا تھا۔ سرکار اعلی حضرت نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اے لوگوں یقیناً جانو حضرت غوث اعظم کا پہلا سفر ہوا ہے تو وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم نہیں بلکہ تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین کی یہ شان رہی ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے علم شریعت کو حاصل کیا ہے، اس کے بعد وہ علم طریقت کی طرف گئے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے علم دین کو حاصل کیا ہے، اس کے بعد ان کے اندر کوئی اور چیز آئی ہے، چاہے وہ علم طریقت ہو، چاہے وہ علم تصوف ہو، ہر ایک چیز کو آپ نے بعد میں آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ چاہے وہ غوث اعظم ہوں، چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں، چاہے وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، ہر ایک نے پہلے علم دین کو اور علم شریعت کو حاصل کیا ہے۔ ہم میں آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگان دین نے علم دین کو حاصل نہیں کیا، علم شریعت کو حاصل نہیں کیا ہے، یہ ان کا خیال فاسد ہے۔ ان لوگوں نے علم شریعت کو حاصل کیا ہے، اور علم شریعت کو حاصل کرنے کے بعد علم طریقت کی طرف وہ کیا ہے رواں دواں ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی ماں نے اجازت دے دی تو ان کی صدری میں 40 دینار اور 40 درہم کو جو ہے سل کر کے اور بھیج کر کے وہ بھیج دیا۔ وہ سفر میں جاتے ہیں، واقعہ راستے میں کیا پیش آتا ہے آپ بہت مشہور ہے، اس کو جانتے ہیں۔ بہرحال آپ بغداد کی طرف گئے، اور بغداد اس دور میں علم و ہنر کا ایک گہوارہ تھا، علم و ہنر کا ایک ایسا سمندر تھا کہ جہاں پر پوری دنیا کے ایک مشہور اور نامور علماء وہاں پر کیا ہے رہا کرتے تھے، چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ علم تفسیر ہو، چاہے علم فقہ ہو، چاہے علم منطق و فلسفہ ہو، ہر ایک کے ماہر بغداد میں پائے جاتے تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا آپ جانتے ہیں، یہی بھر نہیں بلکہ وہ بغداد اپنی خوبصورتی میں بھی پوری دنیا کے اندر ایک نمبر پر تھا۔ جیسے اس دور کا اسپین ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی خوبصورتی مشہور ہے، ایسے ہی اس دور میں بغداد تھا۔ اے لوگوں آپ شہر بغداد کے لیے آپ روانہ ہو گئے، آپ بغداد میں پہنچتے ہیں، آپ نے وہاں پر بڑے بڑے عالموں سے آپ نے علم حاصل کیا، علم تفسیر کو پڑھا، علم حدیث کو پڑھا، علم فقہ کو پڑھا، ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی، یہاں تک کہ آخر وقت میں جب آپ کے جو استاد تھے وہ جانے لگے
گے تو انہوں نے اپنے مسند پر اپنے شاگرد رشید قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا دیا اور کہا بیٹا عبد القادر اب تو میری جگہ کو وہاں سنبھالو۔ اے لوگوں، تاریخ میں اور کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آپ فجر کے بعد سے اگر تعلیم دینا شروع کرتے تھے تو ظہر تک 13 علوم و فنون کی کتابوں کو آپ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے اندر وہ پڑھانے کا شوق تھا، آپ کے اندر پڑھانے کا وہ ذوق تھا، اور وہ کیسے طلبہ تھے جو آپ کے پاس فجر سے لے کر کے اور ظہر تک کیا ہے علم دین میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آج کا حال تو یہ ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے پڑھانے والا ہو، 1-2-4 گھنٹے پڑھنے کے بعد ہر ایک سست پڑ جاتے ہیں۔ مگر واہ، اللہ کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی تھی، آپ کو وہ حوصلہ دیا تھا، آپ کو وہ جذبہ دیا تھا کہ آپ فجر کے بعد سے لے کر کے آپ اس ظہر تک کیا ہے علم دین کو دینے میں اور لوگوں بچوں کو پڑھانے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اے لوگوں، آپ یقیناً جانو، جب آپ پڑھ رہے تھے، آپ کے پڑھنے کے زمانے میں آپ کی والدہ نے 40 دینار وہ دیا تھا، اور 40 دینار جب ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں رہ گئے، تو آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے۔ آپ جو ہے اس طریقے سے کبھی بھوکے رہ کر کے، یہاں تک کہ بتایا گیا جب آپ پر بھوک کی شدت طاری ہوتی تھی تو آپ جنگل میں جا کر کے اور جنگل کے پیڑوں کی پتیاں اور ان کے چھال نکال کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا آپ کے اوپر کافی کمزوری آتی ہے، آپ لاغر و نحیف ہو جاتے ہیں، آپ ایک مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر کے آپ لیٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں آپ کی نگاہ کیا دیکھتی ہے، ایک مسافر آیا اور اسی مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ روٹی نکال کر کے اس کے چند نوالے توڑنے لگا۔ اس کی نظر آپ پر پڑتی ہے، اس نے آپ کو بلا لیا اور کہا بیٹا آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ آپ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن وہ بضد ہو گیا اور کہا نہیں، آپ آؤ کھا لو۔ اے لوگوں دیکھو، اس ایک مسافر کا حال یہ تھا کہ ایک بچے کو دیکھا تو اپنے کھانے میں وہ شریک کر لیا۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے، یہ طالبان علوم نبویہ ہیں، یہ علم دین کو حاصل کرنے والے ہیں، یہی ہمارے مستقبل کے یہ قوم کی ایک روشن تاریخ ہے، ایک تابناک تاریخ ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہیں، لیکن جب کل پڑھ کر کے نکلیں گے تو ہماری مسجدوں کے یہ امام ہوں گے، ہمارے جلسوں کے یہ خطیب ہوں گے، ہمارے اسٹیجوں کے ایک رہنما ہوں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ان طلبہ کی جو بھی ضیافت ہو سکے ہمیں اور آپ کو کر لینی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام مفکرین اور دانشوروں نے اس بات کو کہا ہے کہ طالبان علوم نبویہ جو مدرسے میں علم کو حاصل کرتے ہیں، ان مدرسوں کو بند مت کرو اور ان کو پڑھانے دو، اس لیے کہ دین باقی ہے تو انہی لوگوں سے باقی ہے۔ اگر دین زندہ ہے تو انہی مدارس اور مساجد سے زندہ ہے۔ اگر ہمارے مدرسے بند ہو گئے، یہ طلبہ نے پڑھنا بند کر دیا تو یقیناً جانو کہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، آپ دیکھو کہ اس کو میں نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ اپنے زمانے کا ایک عظیم دانشور ڈاکٹر اقبال احمد نے اس کو کہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا تھا کہ جب میں ان مدرسے کے طلبہ کو دیکھتا ہوں تو میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں نے ملک کے دنیا کے عظیم ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ جب ان لوگوں کو دین کو ختم کرنا ہوا ہے تو سب سے پہلے مدرسوں کو بند کیا، مسجدوں کو بند کیا، اور جب وہی مدرسے بند ہوئے، مسجدیں بند ہوئی تو دین وہاں سے ختم ہو گیا۔ اور جب تک یہ مدرسے مسجدیں باقی رہیں گی تب تک دین آپ کا زندہ رہے گا۔ یہی لوگ نکل کر کے اور دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، دین کو پہنچاتے رہیں گے۔ یہ نہیں اے مسلمانوں، آپ ترکی کی تاریخ کو بھی دیکھ لو، آپ ترکی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے کہ سن 1924 میں جب وہاں پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے بعد وہاں کی مسجدوں پر تالا لگ گیا، مدرسے بند ہو گئے، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ لوگ
जिनके अंदर दीन के फैलाने का जज्बा था, वो ऐसे ही पेड़ों के नीचे, ऐसे खेतों में बच्चों को लेकर के और वो दीन की तालीम दिया करते थे। खेतों में इसलिए पढ़ाते थे कि अगर हुकूमत का कोई अमला अगर आ जाए तो फौरन बच्चे कारोबार में लग जाते थे। उनको ये मालूम ना होने पाए कि ये इल्म दीन को हासिल करते हैं। ऐ लोगों, उन लोगों ने दीन को जिंदा किया है। बहरहाल हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब आप बच्चे की सूरत में हैं, आप उसके साथ बैठ जाते हैं, आप खाना खाने लगते हैं, रोटी खाने लगे। इतने में मुसाफिर ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं जीलान से आया हूँ। मुसाफिर ने कहा, मैं भी तो जीलान से आया हूँ, अब बताओ यहाँ तुम अब्दुल कादिर को जानते हो? हजरत गौसे आजम बोल पड़े कि मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। अब वो मुसाफिर कह देता है कि ऐ बच्चे, आज मैं तुमको कई रोज से ढूंढ रहा हूँ। जब मैं जीलान से चला था तो तुम्हारी वालदा ने मुझे 40 दिनार दिए थे, लेकिन मैं तुमको तलाशता रहा, नहीं पाया। यहाँ तक कि जो मेरे पास पैसे थे वो सब खत्म हो गए और तुम्हारे पैसे को मैंने खाना शुरू कर, जो खाना तुम खा रहे हो ये तुम्हारे ही पैसे का है, ये तुम्हारे पैसे का मैं खाना खरीद करके खा रहा हूँ। आपने उनको वो पैसा दिया और खाना खिला दिया। आए लोगों, आप आओ, देखो ऐसा वक्त आया है, मैं यहाँ पर जहन मिलता है, यहाँ पर एक किसी से सबक मिलता है। हम जो है इल्म हासिल करने वालों के लिए भी, मदरसे में तालीम हासिल करने वालों के लिए भी, कि कभी कभी और हर चीजों में तो हमारे आपके लिए सहूलतें हैं, मगर मदरसे में वो सहूलत नहीं होती है, मदरसे में वो आसानियां नहीं होती हैं। हमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज तो अल्लाह का फजल है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी हमारे और आपके सामने फरावानी कर दी है। आज हम वो चावल अपने बच्चों को खिलाते हैं जो एक आम आदमी अपने, एक खास आदमी अपने घर में खाता है, और जो सब्जियां और दाल अपने बच्चों को तालिब मदरसे में खिलाते हैं, वो ऐसा आप देखिए हम अपने घरों में जो खाते हैं उनको खिलाते हैं। लेकिन एक वक्त वो था, हमें अपने तालिब इल्मी का जमाना याद आता है कि ऐसे वक्त में जब चावल में कंकड़ हुआ करते थे, चावल में कीड़े हुआ करते थे, कंकड़ को निकाल करके, कीड़े को निकाल करके और फेंक दिया करते, उसको खा लिया करते थे। ऐसा भी वक्त आया है, ऐसे भी खाना ऐसा भी खाया गया है, मगर अल्लाह ताला ने आज हमारे और आपके लिए वो जो है सहूलतें और ये इतनी फरावानी कर दी कि आज वो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। हजरत सैयदना गौसे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने वहाँ पूरी अपनी तालीम हासिल की। इल्म हासिल करने के बाद जब इल्म शरीयत से आप बिल्कुल ही मुकम्मल हो गए तो अब आप इल्म तरीक़त की तरफ क्या है मायल हुए हैं। इल्म तरीक़त को आपने हासिल किया है। आपका इल्मी मकाम इल्म तफसीर में वो ये है कि बताया गया एक अल्लामा है जिनका नाम क्या है, अल्लामा इब्ने जौज़ी कहा जाता है। एक मर्तबा वो आपके पास आए, उन्होंने क्या है कुरान करीम की एक आयत करीमा पेश की। हजरत शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तफसीर बयान की, दूसरी आयत पढ़ी, उन्होंने उसकी तफसीर बयान की। उसके बाद में आप सुनते जाइए, यहाँ तक कि बताया गया है जब आप तफसीर को बयान करते तो अल्लामा इब्ने जौज़ी से पूछते क्या आपको ये तफसीर मालूम है, तो कहते कि हाँ हमको ये मालूम है। आप दूसरी तफसीर करते, फिर पूछते क्या ये तफसीर आपको मालूम है, वो कहते कि हाँ हमको ये मालूम है। आप तीसरी तफसीर करते, फिर पूछते कि क्या आपको ये तफसीर मालूम है, वो कहते कि हाँ हमको ये मालूम है। बताया ये गया कि 11 तफसीरों तक उन्होंने ये हाँ हाँ कहा कि मुझे ये मालूम है, लेकिन जब 11 के बाद में हजरत सैयदना गौसे आजम ने तफसीरों को बयान करना शुरू किया तो 40 ऐसी तफसीरें बयान की हैं कि अल्लामा इब्ने जौज़ी ने कहा कि ये सारी तफसीरें हमको मालूम नहीं। शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये मेरे सीने का है और मैं ये अपनी तरफ से ये इल्मे लदुन्नी मुझको दिया गया, मैं इसकी तफसीर बयान कर रहा हूँ। अल्लामा इब्ने जौज़ी वहाँ पर हैरान रह गए। और यही नहीं बल्कि और आगे आप आओ, देखो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो ये तो सारी की सारी तफसीलें काल की थी, अब मैं हाल की तरफ आ रहा हूँ। और जब हाल की तरफ आए हैं और तफसीरों को बयान करना शुरू किया तो अल्लामा इब्ने जौज़ी ने अपने पगड़ी को उतार के फेंक दिया, अपने कुर्ते को फाड़ दिया
اور یہ حالت ان کی ہو گئی کہ بالکل وہ کیا ہے کہ دیوانہ ہو گئے۔ اے لوگوں یقیناً یہ جانو وہ اتنے بڑے علم کے ماہر تھے علامہ، وہ کیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ محض ایک اس مت یاد کیجئے گا کہ وہ پیرانے پیر ہیں، سب کے پیر ہیں، نہیں، جہاں پر وہ پیرانے پیر ہیں وہیں پر ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے کیا ہے کہ ان کا علمی مقام ان کا بھی ہے۔ اے لوگوں آؤ دیکھو، میں نے ایک ایمان والا بتایا، اس کے بعد میں آخر میں قرآن مقدس ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے واتقوا وکونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے لوگوں آج اس دور کے حساب سے قرآن نے ہمیں اور آپ کو پہنچا دیا، جب ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر خشیت الہی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ہمیں نیکوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نیک کون لوگ ہیں؟ آخر نیکوں کی جماعت کون ہے؟ اے لوگوں آؤ دیکھو، ایک متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، اور یہی نہیں اے مسلمانوں اور غور سے سن لو، یہی میں بتا دیتا ہوں، متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے قرآن پاک کے بعد میں متفق علیہ حدیث کا وہ درجہ ہے کہ اس کے جو مسائل کا یہ مسئلے کا استنباط ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، تو متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی وہ جماعت جو جنت کے اندر جائے گی وہ ایسی جماعت ہوں گی جن کے چہرے کیا ہے منور ہوں گے، جن کے چہرے کیا ہے روشن ہوں گے، وہ چہرے ان کے کیا ہے تابناک ہوں گے، وہیں پر جو اس جماعت کے منکرین ہوں گے ان کے چہرے کیا ہے تاریک ہوں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی وہ جماعت، سب سے پہلا وہ گروہ جو جنت کے اندر جائے گا ان کے چہرے کیا ہے منور ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، آؤ قرآن پاک سے ہم پھر آپ کو اس کو ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اور مومنین کا یہ ولی ہے، اور اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور انہی اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں کشف و کرامات سے کیا ہے نواز دیتا ہے، اور ایسے کشف و کرامات کی عزت و کرامت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ولی بنانا چاہتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے کیا ہے محبت کرو۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور فرشتوں کی جماعت میں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین جا کر کے فرشتوں کے زمرے میں اور فرشتوں کی جماعت میں اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتے تم تمام لوگوں کے اندر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور تم لوگ بھی اس سے کیا ہے محبت کرو۔ وہ سارے کے سارے بندے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہی فرشتوں کے ذریعے سے ان انسانوں کے دلوں کو اس اللہ کے نیک بندے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اب اس مائل جب کر دیتا ہے لوگ ذوق در ذوق، گروہ کیا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، وہاں سے اکتساب فیض کرتے ہیں، وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، وہاں سے وہ فیض و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ جانو کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی وہ جماعت ہے، ان کا وہ گروہ ہے جنہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے یقیناً وہ کسی کا خوف نہیں کرتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے۔ اے لوگوں، جب بندہ کیا ہے نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کشف و کرامات کا تاج اس کے سر پہ پہنا دیتا ہے اور اسے نیکوں کی منزل میں پہنچا
دیتا ہے। انہیں اولیاء کرام کے انہیں زمرے میں اور انہیں گروہ میں سے ایک نام وہ آتا ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کی کرامات اگر بیان کی جائے تو کرامات تو غوث اعظم کے ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور بارش کی بوندیں پڑتی ہیں، ایسے ہی آپ کے کرامات ہوتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، میں کرامات کی دنیا میں آپ کو لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں فضائل کو بیان کر کے آپ کے ذہن کو میں پھیرنا نہیں چاہتا ہوں، میں حضرت غوث اعظم کے مشن کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم کا مشن کیا تھا، آپ کی تحریک کیا تھی، آپ نے ہمیں اور آپ کو درس کیا دیا۔ آپ کو جب ایک بتایا گیا کتابوں کے اندر 25 سال تک آپ جنگل کا سیر کرتے رہے اور جنگل میں گھومتے رہے، جنگل کی پتیوں کو اور جنگل کے کیا ہے پیڑوں کے چھالوں کو کھا کر کے اپنے وقت کو پار کرتے رہے، یہاں تک کہ بتایا گیا ایک رات ایسی آتی ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ایک دریا کا کنارہ ہے، دریا کے کنارے آپ جا کر کے لیٹ جاتے ہیں، آپ سونے لگتے ہیں۔ رات میں شیطان نے آپ کے اوپر کئی بار حملہ کیا اور غلط کیا ہے خواب میں آپ کو ملوث کیا تاکہ آپ کسی بھی ایک وقت میں آپ وہ ناپاک رہ جائیں اور آپ کو کیا ہے ناپاکی کی حالت میں رہیں، مگر واہ غوث اعظم یہ تھا تقوی الہی۔ آج ہمارا آپ کا حال کیا ہے، ہم اگر ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم جنبی ہو جاتے ہیں تو بستر پہ پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز فجر بھی غائب ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں تک کہ تاخیر کرنے کا ہمارے اور آپ کے لیے حکم نہیں ہے، مگر غوث اعظم جتنی بار بھی ان کو ضرورت پڑی ہے اس ٹھنڈی کے عالم میں اسی تالاب میں کیا ہے آپ نہاتے رہے ہیں، اسی دریا میں ٹھنڈے پانی میں آپ نے غسل کیا اور پاکی حاصل کرتے رہے۔ آپ بتاؤ ولی کوئی ایسے نہیں ہوتا ہے، ولی بڑی مشقتوں کے بعد ہوتا ہے۔ آج تو کسی ولی کے اوپر ہم اور آپ بڑی بے دردی اور بڑے ہی دریدہ تہنی کے ساتھ تبصرہ کر دیتے ہیں کہ ولی ایسے ہیں تو ولی ایسے ہیں، لیکن سنو یہ ولایت ایسے نہیں، ولایت بڑے مشقت سے ملتی ہے، ولایت بڑی ہی جان فسانی سے ملتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو اس کو ولایت کا درجہ ملتا ہے، ایسے ہی نہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اے لوگوں یقیناً جانو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا، ان کا یہ درجہ تھا، ان کا یہ حال تھا۔ آپ ہمیں اور آپ کو چاہیے آپ نے اللہ کی اطاعت اور آپ نے اللہ کی فرمانبرداری سے کبھی بھی اپنے گردن کو موڑا نہیں، آپ جو بھی حکم ہوا ہے آپ اس کو کرتے رہے۔ اور کسب کا حال، کرامات تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کسب دیا تھا، آپ اپنے کسب کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں میں کیا باتیں ہیں ان ساری باتوں کو آپ کیا ہے معلوم کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بتایا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ یہودی جو مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، آج میں کچھ ان سے سوال کروں گا، اگر میرے سوال کا جواب وہ دیکھتا ہوں دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہودی آپ کے پاس جب پہنچا اور جب آپ کے پاس وہ بیٹھتا ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے سے ایک نور نکلا، ان کے سینے سے ایک روشنی نکلی اور اس کے سینے تک گئی ہے اور پھر سینے سے لوٹ کر کے حضرت غوث اعظم کے سینے میں آ گئی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سوال کرنے آیا تھا اس کا سارا سوال کیا ہے وہ ضبط ہو گیا، سارے سوال اس کے زائل ہو گئے۔ اب کہتے ہیں سوال کرو تو وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فوراً بول پڑتے ہیں، سن تیرا سوال یہ ہے اور تیرا اس کا جواب یہ ہے۔ آپ نے اس کے لگاتار پیدر پہ اس کے سارے سوالوں کو بھی بتا دیا اور اس کے جوابات کو بتا دیا، فوراً وہ آپ کے سر اپنے آپ کے قدم پہ گرا ہے اور وہیں پر توبہ کیا اور وہیں پر کیا ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم کو اتنے کسب و کرامات سے نوازا تھا، ان کے کسب و کرامات بے شمار ہیں، لیکن آپ ان ساری چیزوں کو نہیں، آپ جہاں پر ان کے جشن کو منا رہے ہیں آپ ان کے مشن کو منائیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی میرے جشن کو مناتا رہے اور میری میلاد سنتا رہے، میرے تذکرے کو کرتا رہے ہر جمعرات کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وہی وہ کشائش رزق کا وہ کبھی شکار
ہو نہیں سکتا ہے، وہ کبھی رزق کی سختی میں یا رزق کی پریشانی میں وہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں بعض بزرگان دین کا یہ دستور رہا ہے، ہر مہینے کی 11ویں اپنے گھر پہ وہ منایا کرتے تھے اور منعقد کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر بے شمار برکتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے اس جشن کو منائیں۔ جس طریقے سے آپ کے نام میں اور آپ کی ساری چیزوں میں برکتیں ہیں، تو آپ کے جشن منانے میں بھی برکتیں ہیں۔ یقیناً جانو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس پورے گاؤں کے اوپر سے جو بھی آفات و بلیات ہوں، حضرت غوث اعظم کے جشن منانے اور ان کی محفل کے صدقے میں تمام آفات و بلیات کو دور فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو محبین غوث اعظم میں کیا ہے شمار کرے، اس میں سے کیا ہے وہ نویس فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر گامزن فرمائے، اور اولیاء کرام کی محبت بھی دلوں کے اندر گامزن فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔